تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ حشر اجماعی طور سے یہ مدنی سورہ ہے اور اس میں آیتوں کی تعداد 24 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب نے اللہ کی تسبیح کی ہے، اور وہ غالب اور با حکمت ہے۔ وہی تو ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ کیا تم اس کا تصور بھی نہیں کر رہے تھے کہ وہ نکل جائیں گے؟ اور انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ان کے قلعے اللہ کے عذاب سے انہیں بچا لیں گے، مگر اللہ ان پر ایسی جانب سے آیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنین کے ہاتھوں اجاڑنے لگے۔ اے صاحبان بصیرت، عبرت حاصل کرو، اور اگر خدا نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو ان پر دنیاوی عذاب نازل کر دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب جہنم ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا اللہ اسے سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم لوگوں نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جن درختوں کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب خدا کے حکم سے تھا، اور اس لیے بھی کہ وہ فاسقین کو رسوا کرے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب نے اللہ کی تسبیح کی ہے، اور وہ غالب اور با حکمت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: وہی تو ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، یعنی انہیں پہلی مرتبہ شام کی طرف جلا وطن کیا گیا، اور ان کی دوسری جلا وطنی شام کی طرف رجت میں ہوگی، جیسا کہ اس طرف اشارہ سورہ دخان کی آیت 11 میں کیا گیا ہے۔ اور حشر کا مفہوم ہے جمعیت کا اخراج ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ تفسیر مجموع البیان میں ابن عباس سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا نکل جاؤ۔ انہوں نے پوچھا کس طرف؟ تو حضرت نے فرمایا محشر کی زمین کی طرف۔ تفسیر قمی میں امام حسن مجتبی علیہ السلام سے مروی ہے، بادشاہ روم والی روایت میں پھر اللہ تعالیٰ مشرق سے ایک آگ بھیجے گا اور ایک آگ مغرب سے آئے گی، اور ان کے پیچھے پیچھے شدید ہوا ہوگی، تو لوگوں کو بیت المقدس کے صخرہ کے نزدیک جمع کیا جائے گا۔ تفسیر قمی میں ہے کہ اس کا سبب یہ تھا کہ مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، قریظہ اور قینقاع، اور ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ طے پا چکا تھا۔ انہوں نے عہد شکنی کی، اور بنو نذیر کی جانب سے عہد شکنی کا یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے کہ ان سے 2 آدمیوں کی دیت بطور قرض لیں، جن دونوں کو ان کے اصحاب میں سے کسی نے دھوکے سے قتل کر دیا تھا۔ حضرت نے کعب بن اشرف کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا اے ابو القاسم خوش آمدید، اور وہ کھڑا ہوا گویا کہ اس نے ان کے لیے کھانا تیار کرایا، اور اس نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے گا اور ان کے اصحاب کا اتباع کرے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت کو اس بات سے مطلع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے واپس تشریف لے آئے، اور محمد بن مسلمہ انصاری سے کہا کہ تم بنی نذیر کے پاس جاؤ اور انہیں بتلاؤ کہ تم نے جس فریب کا ارادہ کیا تھا اللہ نے مجھے اس سے آگاہ کر دیا ہے۔ اب یا تو تم ہمارے شہروں سے نکل جاؤ یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے شہروں سے نکل جائیں گے۔ تو عبداللہ بن ابی نے بنو نذیر کو پیغام بھیجا تم نہ نکلو، ٹھہرے رہو اور محمد سے جنگ کے لیے الگ ہو جاؤ۔ میں اور میری قوم اور میرے حلیف اتحادی سب تمہاری مدد کریں گے، اور تم قتال کرو گے تو میں تمہارے ساتھ قتال کروں گا۔ وہ ٹھہر گئے، انہوں نے اپنے قلعے درست کیے، اور وہ قتال کے لیے تیار ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا ہم نہیں نکلیں گے، آپ کو جو کرنا ہو کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، انہوں نے اللہ اکبر کہا، اور اصحاب نے بھی اللہ اکبر کی آواز بلند کی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا
بنو نذیر کی طرف بڑھو۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے پرچم اٹھایا اور آگے بڑھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ اور عبداللہ بن ابی نے بنو نذیر سے غداری کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے گھروں کے سامنے تشریف لائے تو جو قلعہ ان کے قریب تھا وہ اس میں قلعہ بند ہوئے، اور جو آن حضرت کے قریب تھا اسے تباہ کر دیا۔ ان میں سے جس کے پاس بھی خوبصورت گھر تھا اس نے اسے ویران کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کھجور کے درختوں کو کاٹنے کا حکم صادر فرمایا۔ وہ اس بات سے بہت گھبرائے اور انہوں نے کہا، اے محمد، کیا اللہ نے آپ کو فساد کا حکم دیا ہے؟ اگر یہ آپ کا ہے آپ اسے لے لیجئے، اور اگر یہ ہمارا ہے تو اسے نہ کاٹیے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے کہا، اے محمد، ہم آپ کے شہروں سے چلے جائیں گے، ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ حضرت نے فرمایا، نہیں، تم نکل جاؤ اور جتنا اونٹ اٹھا لیں وہ سامان تمہارا ہے۔ انہوں نے یہ بات قبول نہیں کی، وہ کچھ عرصے وہیں ٹھہرے رہے۔ پھر انہوں نے کہا، ہم نکل رہے ہیں اور جو ہمارے اونٹ اٹھا سکیں وہ ہمارا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا، نہیں، بس اب تم نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی کچھ بھی نہیں لے گا، ہم اگر کسی کے پاس کچھ دیکھیں گے تو اسے قتل کر دیں گے۔ وہ اس طرح نکل گئے، اور ان میں سے ایک گروہ فدق میں آ کر رہا اور وادی قرا میں، اور ایک گروہ شام کی جانب روانہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں نازل فرمایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم اس کا تصور بھی نہیں کر رہے تھے کہ وہ نکل جائیں گے، اس لیے کہ وہ بہت طاقتور تھے اور وہ قلعہ بند تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، کہ وہ قلعے کے اندر بند ہو کر اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، مگر اللہ ان پر ایسی جانب سے آیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، اور وہ رعب تھا جو انہیں جلاوطنی پر مجبور کر رہا تھا۔ کتاب توحید میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان کے دلوں میں خوف جاگزی کر دیا جس نے پورے دل کو ڈھانپ لیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنین کے ہاتھوں اجاڑنے لگے۔ مسلمانوں کے خلاف کنجوسی کی وجہ سے اور مکان میں جو پسندیدہ سامان ہیں انہیں نکالنے کے لیے، اور مومنین بھی ان مکانات کی ظاہری حیثیت کو اجاڑ رہے تھے، ستانے اور زج کرنے اور میدان قتال کو وسعت دینے کے لیے۔ ایدیل مومنین کا ایدیہم پر عطف ہے، کیونکہ مومنین کا مکانات کو اجاڑنا ان کے بغض کی وجہ سے تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے صاحبان بصیرت، عبرت حاصل کرو، ان کے حال سے عبرت و نصیحت حاصل کرو، تم دھوکہ نہ دو اور غیر خدا پر بھروسہ نہ کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر خدا نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی، یعنی اپنے وطن سے نکل جانا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو ان پر دنیاوی عذاب قتل اور قید کی صورت میں نازل کر دیتا، جیسا کہ بنی قریظہ پر کیا، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، یعنی اگر دنیاوی عذاب سے انہیں نجات مل گئی تو آخرت کے عذاب سے وہ نہ بچ سکیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا اللہ اسے سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم لوگوں نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جن درختوں کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب خدا کے حکم سے تھا۔ لینتن کے معنی ہیں نخلتن کریمتن، کھجور کے قیمتی درخت۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، یعنی اجوا کا درخت، یہ ام التمر کھجور کی اصل ہے، اور یہی وہ کھجور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت سے نازل فرمایا تھا۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد یا جن درختوں کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو یہ حکم خدا کے مطابق تھا۔ تفسیر قمی میں ہے، یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی جنہیں کھجور کے درخت کاٹنے پر معتوب کیا جا رہا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ فاسقین کو رسوا کرے، یعنی تمہیں ان کے درختوں کو کاٹنے کی اجازت دے دی تاکہ فسق کی وجہ سے انہیں رسوا کیا جائے، جس کے سبب وہ غصے میں آ گئے تھے۔ ترجمہ، اور جو مال اللہ نے اپنے رسول کو
بغیر لڑے دلوا دیا اس میں تمہارا حق نہیں، کیونکہ تم نے گھوڑے اس کے لیے نہ دوڑائے نہ ہی اونٹ، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جو مال اللہ نے اپنے رسول کو بستی والوں سے بغیر لڑے ہوئے دلوا دیا، وہ مال اللہ اور رسول اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے۔ جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس بات سے وہ منع فرمائیں اس پر رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے بھی ہے جنہیں ان کے گھروں اور اموال سے بے دخل کر دیا گیا، جو اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ نیز اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور وہ ان کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے، اور یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور انہیں جو کچھ دیا گیا ہے یہ اپنے دلوں میں اس کی حاجت محسوس نہیں کرتے۔ وہ محتاج ہوتے ہوئے بھی خود پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ جو نفس کی ہوس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جو مال اللہ نے اپنے رسول کو بغیر لڑے دلوا دیا اس میں تمہارا حق نہیں ہے، یعنی رسول کی طرف پلٹا دیا، اس لیے کہ آسمانوں اور زمین کے درمیان جو بھی موجود ہے ان سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اور ان کے پیروکار مومنین کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے اوصاف اس طرح بیان فرمائے ہیں، التائبون العابدون، سورہ توبہ آیت 112، لہٰذا ان میں سے جو کچھ مشرکین، کفار، ظالمین اور فاجروں کے پاس ہے وہ ان سب کا حق تھا جسے اللہ نے ان کی جانب پلٹا دیا ہے اور انہیں دلوا دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث میں اسی طرح بیان ہوا ہے جسے کافی نے روایت کیا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد ہے بنو نذیر سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیونکہ اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ ہی اونٹ، تم نے اسے حاصل کرنے کے لیے تیز رفتار گھوڑے نہیں دوڑائے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے وہ اونٹ جن پر سواری کی جاتی ہے، لہٰذا اونٹ کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بستیاں مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر تھیں، وہ سب کے سب وہاں پیدل گئے تھے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ اونٹ یا خچر پر سوار ہو کر تشریف لے گئے تھے اور قتال مزید جاری نہ رہا تھا، لہٰذا آن حضرت نے اس میں سے انصار کو کچھ نہیں دیا سوائے 2 یا 3 افراد کے جو ضرورت مند تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، ان کے دلوں میں روب ڈال دیتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے، کبھی ظاہری وسائل اور واسطوں سے اور کبھی ان کے بغیر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جو مال اللہ نے اپنے رسول کو بستی والوں سے بغیر لڑے ہوئے دلوا دیا ہے، یہ سابقہ جملے کی وضاحت ہے، اس لیے بغیر عطف کے ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ مال اللہ اور رسول اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ کتاب کافی میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے، خدا کی قسم ہم ہی وہ ذیل قربا ہیں اللہ نے اپنے اور اپنے نبی کے ساتھ جنہیں شامل رکھا ہے، اور فرمایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ خاص طور سے ہمارے لیے ہے اور ہمارے لیے صدقہ میں کوئی حصہ نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور ہمیں اس بات سے مکرم و محترم بنایا ہے کہ لوگوں کے پاس جو میل کچیل ہے اس میں سے ہمیں کھلائے۔ تفسیر مجموع البیان میں امام سجاد علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے مسکین ہیں اور ہمارے مسافر ہیں، اور فرمایا کہ تمام فقہا یہ کہتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی یتیم ہیں، اور یہی حال مساکین اور مسافروں کا بھی ہے۔ فرمایا، اور یہ روایت بھی دیگر معصومین علیہم السلام سے مروی ہے، اور اس بارے میں مکمل گفتگو سورہ انفال کی آیت 41 کے ذیل میں گزر چکی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تاکہ وہ مال دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے، تاکہ فی ایسی چیز نہ ہو کہ دولت مندوں کے درمیان ہی گردش کرتی رہے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس بات سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ،
یعنی جو بھی حکم تمہیں رسول سے ملے اس سے تمسک کرو، اور وہ جس بات سے منع فرما دیں تو اس کو بجا لانے سے رک جاؤ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے ڈرو، اس لیے کہ جو بھی مخالفت کرے گا اللہ اسے سخت سزا دے گا۔ کتاب کافی میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ آل محمد صلوات اللہ علیہ پر ظلم ڈھانے میں اللہ سے ڈرو، جو ان پر ظلم ڈھائے گا تو اللہ اس پر اسے سخت سزا دے گا۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو یہاں تک کہ ان کی قوم کو تعلیم دی، جس امر کا ارادہ کیا پھر ان کے سپرد کر دیا۔ خداوند عالم نے فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس بات سے وہ منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے رسول کے سپرد کیا وہ انہوں نے ہمارے سپرد کر دیا۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنی مخلوقات کا معاملہ تفویض فرما دیا کہ وہ دیکھے کہ ان کی اطاعت کی کیفیت کیا ہے، پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اس بارے میں احادیث بہت زیادہ ہیں، اور بعض روایات میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے خمر کو حرام قرار دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نشاور شے کو حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کی اجازت مرحمت فرما دی تھی۔ ان کے علاوہ دوسرے انبیاء کو اس بات کی اجازت نہیں دی تھی، اور بعض روایات میں دوسری اشیاء کو بھی شمار کیا گیا ہے۔ اللہ نے جن کی اجازت دی ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے بھی ہے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے اور دارالحرب سے دارالسلام کی طرف ہجرت کی تھی۔ کہا گیا ہے، یہ عبارت بدل دی ہے ذیل قربہ کا، اور فے سے مراد فی ان بنی نذیر ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جنہیں ان کے گھروں اور اموال سے بے دخل کر دیا گیا ہے، انہیں کفار مکہ نے نکال دیا تھا اور ان کا مال ہڑپ کر گئے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، نیز اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اپنی جانوں اور اموال سے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے ایمان میں سچے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے۔ یہ مہاجرین پر عطف سے یا نیا جملہ ہے، اس کی خبر یہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ محبت کرتے ہیں جبکہ ان کے لیے فی ان میں سے کوئی شے نہیں ملی، اور ان سے انصار مراد ہیں۔ وہ مدینے میں مقیم ہو گئے اور ایمان سے وابستہ رہے اور ان دونوں پر قابو پا لیا۔ اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے دارالہجرت اور دارالایمان میں قیام فرمایا۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایمان کے بعض حصے کا بعض سے تعلق ہے، اور وہ گھر ہے، اور اسی طرح اسلام بھی گھر ہے اور کفر بھی گھر ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، مہاجرین کی ہجرت سے پہلے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں اور ان پر بوجھ نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور انہیں جو کچھ دیا گیا ہے یہ اپنے دلوں میں اس کی حاجت محسوس نہیں کرتے، یعنی مہاجرین کو فی ان وغیرہ میں جو حصہ دیا گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی خود پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو نفس کی حوث سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، تاکہ وہ نفس کی مخالفت کرے جو مال کی محبت کو اس پر غالب کر دیتا ہے اور خرچ کرنے کو ناپسندیدہ قرار دیتا ہے۔ ایسے ہی لوگ اس دنیا میں تعریف و توصیف کے ذریعے اور آخرت میں ثواب حاصل کر کے کامیاب اور فائز المرام ہوں گے۔ کتاب کافی اور فقہ میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ شح بخل سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ بخیل تو اس سے بخل کرتا ہے جو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور شح ہی وہ ہے جو اس پر بخل کرتا ہے جو لوگوں کے پاس ہے اور جو اس کے ہاتھوں میں ہے، یہاں تک کہ جب وہ لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ دیکھتا ہے تو تمنا کرتا ہے کہ حلال و حرام کسی بھی طرح ہو وہ سب اس کا ہو جائے، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ اس پر قناعت نہیں کرتا۔
کتاب مالی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بھوک کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی کسی بیوی کے گھر بھیج دیا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس سوائے پانی کے کچھ نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کی شب کون اس شخص کی ضیافت کرے گا؟ تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا میں یا رسول اللہ۔ حضرت علی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں تشریف لائے اور ان سے پوچھا اے دختر رسول خدا آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہمارے پاس تو بس رات کا کھانا ہے، لیکن ہم اپنے مہمان کو خود پر ترجیح دیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اے دختر رسول تم بچوں کو سلا دو اور چراغ بجھا دو۔ جب صبح ہوئی اور علی علیہ السلام کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو آپ نے انہیں ایک پورا واقعہ سنایا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ کتاب احتجاج میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے انہوں نے قوم سے حضرت عمر بن الخطاب کے انتقال کے بعد ایک حدیث میں فرمایا جس میں آپ فضائل گنوا رہے تھے میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تم میں میرے علاوہ کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ؟ سب نے کہا نہیں۔ ترجمہ اور وہ ان کے لیے بھی ہے جو ان کے بعد آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے ہمارے پروردگار تو ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں، اور تو ہمارے دلوں میں صاحبان ایمان کے لیے کسی طرح کا کینہ نہ آنے دے۔ اے ہمارے رب تو نہایت مشفق اور بڑا مہربان ہے۔ کیا آپ نے ان منافقوں کا حال نہیں دیکھا جو اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز تسلیم نہیں کریں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کے لیے آ بھی گئے تو پیٹھ پھرا کر بھاگ جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہاری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ یہ کبھی اجتماعی طور پر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے، لڑیں گے تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ یہ آپس میں بڑے جنگجو ہیں، تم انہیں متحد سمجھتے ہو مگر ان کے دل منتشر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور وہ ان کے لیے بھی ہے جو ان کے بعد آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے ہمارے پروردگار تو ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے یعنی جو لوگ مہاجرین و انصار کے بعد آئے ہیں یہ تمام مومنین کے لیے عام ہے۔ مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد ہے جو دینی اعتبار سے ہمارے بھائی ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور تو ہمارے دلوں میں صاحبان ایمان کے لیے کسی طرح کا کینہ نہ آنے دے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب تو نہایت شفیق و مہربان ہے، لہٰذا موضوع اور درست ہے کہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اے نبی کیا آپ نے ان منافقوں کا حال نہیں دیکھا؟ تفسیر قمی میں ہے کہ یہ آیت ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے جو اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہہ رہے تھے، اس سے مراد بنی نذیر ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات تسلیم نہیں کریں گے۔ مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد یعنی اگر تمہیں تمہارے شہروں سے نکالا گیا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے بارے میں ہم کسی کی بات تسلیم نہیں کریں گے۔ تمہارے قتال کے بارے میں یا تمہیں تنہا چھوڑ دینے کے بارے میں ہم نہ تو رسول اللہ کی بات مانیں گے اور نہ ہی مسلمانوں کی بات تسلیم کریں گے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا اس لیے کہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بنی نذیر کو پیغام بھیجا،
پھر وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، جیسا کہ سورہ کے آغاز میں آیت 2 کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر یہ ان کی مدد کے لیے آ بھی گئے تو پیٹ پھرا کر بھاگ جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ہم اگر فرض کر لیں کہ وہ مدد کے لیے آ جائیں گے تو شکست کھا کر بھاگ جائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہاری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ یہ لوگ مومنین سے اپنے خوف کو پوشیدہ رکھتے ہیں، لیکن ظاہر یہ کرتے ہیں کہ اللہ سے بہت ڈرتے ہیں۔ یہ سب منافقت کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی عظمت سے بے خبر ہیں، ورنہ اس سے اسی طرح ڈرتے جو ڈرنے کا حق ہے، اور یہ جان لیتے کہ وہی مستحق ہے کہ اس کی خشیت و خوف ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ کبھی اجتماعی طور پر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے۔ لڑیں گے تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر، یعنی یہ یہودی اور منافقین اجتماعی طور سے تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ بستیاں جو قلعے کے اندر ہیں یا خندقوں میں ہیں یا خوف کی وجہ سے دیواروں کے پیچھے سے لڑیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ آپس میں بڑے جنگجو ہیں۔ قلعہ بند ہو کر یا دیواروں کے پیچھے سے چھپ کر لڑنا ان کے کسی ضعف، کمزوری یا بزدلی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے سے جنگ کرتے ہیں تو یہ شدید قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ در حقیقت اللہ نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا ہے، اس لیے کہ بہادر بزدل ہو جاتا ہے اور عزیز ذلیل ہو جاتا ہے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا شروع کر دے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم انہیں متحد سمجھتے ہو مگر ان کے دل منتشر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ تم انہیں دیکھ کر یہی سمجھو گے کہ یہ لوگ اجتماعیت رکھتے ہیں اور باہمی متفق ہیں، لیکن ان کے دل ایک دوسرے سے جدا ہیں، اس لیے کہ ان کے عقائد مختلف ہیں اور ان کے مقاصد بھی جدا جدا ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی بھلائی کس بات میں ہے۔ ان کے دلوں کی پراگندگی نے ان کے قوا کو مزمحل کر دیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مانند ہے جو ان سے کچھ عرصہ قبل اپنے کرتوتوں کا خمیازہ بھگت چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان جیسی ہے، جب اس نے انسان سے کہا کہ کافر ہو جا، اور جب انسان نے کفر اختیار کر لیا تو اس نے کہا میں تم سے برات کرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور ظالمین کی یہی جزا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا سامان پہلے بھیج دیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے اچھی طرح واقف ہے۔ تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ان کا نفس بلا دیا۔ در حقیقت یہی لوگ فاسق ہیں۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والے ہی یقیناً کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، اور یہ مثالیں ہم انسانوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ وہ اللہ وہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ غیب اور شہود کا جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان اور نہایت مشفق ہے۔ وہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، بڑی طاقت والا، کبریائی کا مالک۔ اللہ اس شرک سے پاک ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وہ اللہ خالق، موجد اور صورت گر ہے۔ اس کے لیے اسماء حسنی ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی تسبیح میں مصروف ہیں۔ وہ زبردست اور باحکمت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ ان لوگوں کی مانند ہے جو ان سے کچھ عرصے قبل اپنے کرتوتوں کا خمیازہ بھگت چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر قمی میں ہے یعنی بنی قینقاع۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے زمانہ قریب میں۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد دنیا میں ان کے کفر کا برا انجام۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان کی مثال شیطان جیسی ہے، جب اس نے انسان سے کہا کہ کافر ہو جا، اور جب انسان نے کفر اختیار کر لیا تو اس نے کہا میں تم سے برات کرتا ہوں۔ یعنی منافقین کی مثال یہودیوں کو قتال کے لیے ورغلانے پر پھر ان کے واپس لوٹانے پر شیطان جیسی ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابن ابی اور بنی نذیر کے بارے میں مثال دی ہے،
اور فرمایا ہے کمثل شیطان، پہلے تو شیطان نے اس سے کفر اختیار کرنے کو کہا، جیسے حاکم محکوم کو کہتا ہے، اور جب وہ کافر ہو گیا تو اس سے برات کر لی، اس ڈر سے کہ کہیں اس کے عذاب میں شریک نہ ہو جائے اور اس سے اسے کوئی فائدہ نہ ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ظالمین کی یہی جزا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا سامان پہلے بھیج دیا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد یعنی قیامت کے دن کے لیے غد یعنی کل اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ نزدیک ہے، یا اس کے لیے پوری دنیا ایک دن کی طرح ہے اور آخرت کل کا دن ہے، اور لفظ غد نکرہ لایا گیا، مقصد تعظیم تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تم اللہ سے ڈرو، یہ جملہ دوبارہ محض تاکید کے لیے لایا گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے، یہ گویا کہ گناہ کرنے پر ایک طرح کی تنبیہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے ہیں، یعنی انہوں نے اللہ کا حق فراموش کر دیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو اللہ نے انہیں ان کا نفس بھلا دیا، انہیں ایسا کر دیا کہ وہ اپنے نفس کو بھول گئے، یہاں تک کہ انہوں نے نہیں سنا کہ کیا چیز اسے فائدہ پہنچائے گی، اور وہ نہیں کیا جو اس کی نجات کا باعث ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے در حقیقت یہی لوگ فاسق ہیں، یعنی فسق میں کامل ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے ہرگز یکساں نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں نے اپنے نفوس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا وہ جنت کے اہل قرار پائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جنت میں جانے والے ہی یقیناً کامیاب ہیں ایسی نعمتوں میں جو دائمی ہیں۔ کتاب عیون میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا اصحاب الجنت، اصحاب جنت وہ ہے جس نے میری اطاعت کی اور میرے بعد علی ابن ابی طالب کو تسلیم کیا اور ان کی اولیت کا اقرار کیا، اور اصحاب النار، اصحاب نار وہ ہے جس نے ولایت کو ناپسند کیا، وعدے کو توڑ ڈالا اور میرے بعد علی سے قتال کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ کہا گیا ہے تمثیل اور تخیل ہے، جیسا کہ اللہ کے قول ارزن الامانتا سورہ احزاب آیت 72 میں گزرا، اور در حقیقت تلاوت قرآن کے وقت قساوت قلبی اور قلت تدبر کی بنیاد پر خضوع و خشوع کے فقدان پر انسان کی سرزنش کرنا مقصود ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور یہ مثالیں ہم انسانوں کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ اللہ وہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ غیب اور شہود کا جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ کہا گیا ہے کہ جو محسوسات اور موجودات سے غائب اور اس کے لیے موجود ہو، یا معدوم موجود ہو، یا پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر واضح ہو۔ تفسیر مجموع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا غیب وہ ہے جو ابھی نہیں ہوا، اور شہادہ وہ ہے جو ہو چکا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا وہ ہستی جو آفات اور جہل کے اسباب سے بری ہو۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد جو سراسر سلامتی ہے، ہر نفس اور آفات سے باسلامت ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد امن کا عطا کرنے والا ہے۔ تفسیر قمی میں وہ اپنے اولیاء کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد نگران و نگہبان ہر شے کا محافظ ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ وہ گواہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے سب پر غالب، بڑی طاقت والا، جو اپنی مشیت سب پر نافذ کرتا ہے اور اس پر کسی کی مشیت نافذ نہیں ہو سکتی، اور جو اپنی مخلوقات کے احوال درست کرتا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد کبریائی کا مالک ہے، وہ ہستی جو ہر اس شے سے بالا ہے جو حاجت اور کمی کا باعث ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اللہ اس شرک سے پاک ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کتاب توحید میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے سبحان اللہ کی تفسیر دریافت کی گئی
تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جلال خداوندی کی تعظیم ہے اور اللہ کو منزہ قرار دینا ہے جو کچھ مشرک اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو ہر فرشتہ اس پر درود بھیجتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ اللہ خالق، موجد اور صورتگر ہے۔ جب بھی کوئی عدم سے وجود میں آتا ہے تو سب سے پہلے تقدیر اور اس کے مطابق دوسری منزل میں ایجاد اور ایجاد کے بعد تیسرے مرحلے میں تصویر کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ان تینوں عبارات کے لحاظ سے اللہ سبحانہ وتعالی خالق، باری اور مصور ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس کے لیے اسماء حسنی ہیں جو معانی کے محاسن پر دلالت و رہنمائی کرتے ہیں۔ کتاب توحید میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، وہ اپنے آباء و اجداد سے، وہ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 میں ایک کم۔ جو ناموں کا احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ نے ان اسماء کا ذکر فرمایا۔ ہمارے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ ان کا احصاء کرنے سے مراد ان کا احاطہ کرنا، ان کے معنی و مفاہیم سے واقف ہونا، اور احصاء کا مطلب صرف شمار کرنا نہیں ہے۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں کہ ہم نے اس حدیث کے دوسرے مفاہیم بھی بیان کیے ہیں اور ہم نے ہر نام کی تفسیر و تشریح اپنی کتاب جو علم یقین کے نام سے موسوم ہے اس میں بیان کر دی ہے۔ جو ارادہ کرتا ہے وہ اس کتاب سے رجوع کرے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کی تسبیح میں مصروف ہے، اس لیے کہ وہ نقائص سے پاک و پاکیزہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ زبردست اور با حکمت ہے، تمام کمال اس کی ذات میں مجتمع ہے، اس لیے کہ سب کا سب قدرت و علم میں مندرج ہے۔ کتاب ثواب الاعمال اور مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو بھی سورہ حشر پڑھے گا تو جنت، جہنم، عرش، کرسی، حجاب، 7 آسمانوں، 7 زمین، ہوا، پرندے، درخت، پہاڑ، چوپائے، سورج، چاند اور فرشتے باقی نہ بچیں گے کہ اس پر درود بھیجتے رہیں اور اس کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں، اور اگر وہ اسی دن یا اسی رات مر گیا تو انشاءاللہ وہ شہید مرے گا۔